میرے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہمسائے میں ایک مومن ہے جس کے گھر میں موسیقی ہوتی ہے مولا، میں سنتا تو نہیں لیکن مولا میں کیا کروں کہ جب واش روم جاتا ہوں تو میرے واش روم کی جو دیوار ہے وہ اس کے گھر کے اسی حصے سے لگتی ہے جہاں پہ موسیقی کی محفل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ مولا معذرت کے ساتھ واش روم کا ٹائم اگر 5 منٹ ہو تو میں ذرا 8 منٹ لگا لیتا ہوں تاکہ 3 منٹ مجھے موسیقی کو سننے کو ملے۔ سنتا نہیں مولا، لیکن مولا اسی بہانے 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، اے مومن ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جتنے بھی تمہاری چیزیں ہیں تم ان کے لیے مسئول ہو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ پوچھے گا کہ تم نے کانوں کو کہاں استعمال کیا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے زبان کو کہاں استعمال کیا۔ یہی مسئولیت، یہی رسپانسبلٹی اگر جوانوں کے اندر آ جائے کہ اگر میں کانوں کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، یہی امام زمانہ کی مدد ہے، یہی امام حسین کی مدد ہے۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ امام زمانہ آئیں گے اور کسی لشکر میں جا کے ہم نے جہاد میں شرکت کرنی ہے اور 4 بندوں کو واصل جہنم کرنا ہے تو یہ ہماری مدد ہے۔ بھائی وہ جب ظہور ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آج میں امام حسین کی مدد کیسے کروں؟ آج بھی امام حسین آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری آواز پہ آواز دینے والا، ہماری فریاد پہ فریاد کرنے والا؟ تو معصوم فرماتے ہیں اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح مدد کرو، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ پھر آخری جملہ فرمایا وہ ہوائی، اپنی ہوا کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار غازی عباس کے کچھ اشعار ہیں عربی کے، فرماتے جب نہر فرات کے کنارے گئے اور حضرت عباس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں ڈالا تو ظاہر ہے انسان کے وجود کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، آپ خواہش سے بدن کو روک تو نہیں سکتے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ افطاری کب ہوگی؟ مغرب کی اذان کے بعد افطاری ہے، لیکن دن کے بیچ میں جب پیاس لگتی ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے پانی پینے کی۔ پھر آپ اپنی خواہش کو بولتے ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، ابھی پانی نہیں پی سکتا، حرام ہے، پانی کب پیوں گا؟ مغرب کی جب اذان آئے گی تب پیوں گا۔ فرماتے جب غازی عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو نفس نے چاہا کہ پانی پیے، تو اشعار غازی عباس کی، یا نفس کونی ہونی، اے نفس تمہارا دل تو ہے کہ پانی پیو، لیکن میں کیسے پانی پیوں کہ جب میرا حسین پیاسا ہے؟ فرمایا نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میرا امام پیاسا ہو اور اس شدت پیاس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف جانے والا ہے اور میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ فرمایا نفس نہ میرا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اے نفس نہ میرا یقین اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں کیا کروں؟ پانی پیوں۔ اپنی خواہش کو روک کر اپنے امام کی مدد کرنا۔ جب آپ ماہ مبارک رمضان میں خواہشوں کو روکتے ہو، آپ کس کی مدد کرتے ہو؟ پروردگار عالم کی مدد کرتے ہو۔ تبھی کسی نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا آپ سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اصحاب تو اور بھی ہیں، لیکن یہ عشق، یہ ولولہ، یہ محبت کا اظہار جناب سلمان کے لیے کیوں؟ امام فرماتے ہیں سلمان کے اندر 3 ایسی عادتیں ہیں جن کی وجہ سے سلمان علی کو بہت اچھا لگتا ہے کہ مولا وہ کون سی؟ یہی عادتیں انسان پیدا کرے میرے عزیز، یہی صفات اپنے اندر پیدا کرو تو محبوب خدا بھی بنو گے، محبوب رسول بھی بنو گے، محبوب علی اور آل علی بھی بنو گے۔ فرمایا پہلی صفت کہ سلمان کے اندر جب بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، سلمان اپنی خواہش کو پورا کرنے سے پہلے علی کی خواہش کو دیکھتے ہیں کہ علی کو کیا اچھا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ میاں بیوی، باپ بیٹا، بھائی بھائی، مومن مومن، یہ رشتے ہیں ہمارے آپس میں، تو ایک مرتبہ بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہش ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ باپ کی خواہش کو جوڑ ہے۔ بیوی کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو جوڑ ہے۔ اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن پتا ہے کہ فلاں کی خواہش کو جوڑ ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ سلمان اسی لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ سلمان جب بھی کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے، علی کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تبھی میں سلمان کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا سلمان فقراء سے بڑا عشق رکھتا ہے، فقیروں سے بڑی محبت رکھتا ہے،
یہ دل میں اگر فقراء کی محبت ہے تو سلمان صفت ہے۔ تیسری صفت فرمایا سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، جہلاء کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ تو سلمان اگر سلمان بنا تو اپنی خواہش کو روکنے کے بعد سلمان بنا۔ یہ تاریخ اسلام میں جتنے آپ بڑے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑے اسی لیے بنے کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو روکا اور روک کر اپنے آقا اپنے مولا امام حسین کی مدد کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقدس اردبیلی تاریخ اسلام میں ہے کہ یہ آپ ماہ محرم، ماہ مبارک، ماہ گریہ، ماہ قبولیت دعا، اسلام میں مکان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں زمان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کبھی سوچا کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی دل غمگین کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھئی شہادت امام حسین تو 10 کو ہے نا، پہلی محرم سے ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ پہلی محرم سے ہم غم کیوں مناتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 10 سے شروع ہو اور پھر ہم آگے بڑھیں، لیکن نہیں، یہاں چاند دکھا، یہاں فرش عزا بچھ گیا، غم شروع ہو گیا۔ ایک ریزن علماء فرماتے ہیں یہ ہے کیونکہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو دل امام زمانہ غمگین ہو جاتا ہے، اور کیونکہ ہم سب اہل ولایت ہیں، ہم سب کا دل امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے، تو جو اثر امام کے دل پہ ہوتا ہے وہ اثر ہمارے دل پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب شب جمعہ آتی ہے یا عصر جمعہ آتی ہے تو کئی مومنین نے کہا مولانا ہم تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت بھی وہ ہوتا ہے، فرماتے اس وقت میں امام زمانہ کا دل کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے۔